प्यारे दोस्तों, आपका मेज़बान अली आदिल खान रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। ने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। दोस्तों, गुफ्तगू का अंदाज़ और अल्फाज का इंतखाब ये शख्सियत को मक़नातीसी बना देता है। आज आप देखेंगे जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका जो फ्रंट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ कराए जाते हैं ताकि वो अपने अल्फाज का सही इंतखाब कर सकें और अपनी पर्सनैलिटी में निखार ला सकें। चुनांचे कुरान करीम और अल्लाह के रसूल की अहादीस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बड़ा जोर देती है दोस्तों, लेकिन यहाँ मुसलमानों का मसला अलग है। मस्जिदों का हाल देख लीजिए, आप अपनी मजालिस में देख लीजिए, अपनी तंजीमों के अंदर देख लीजिए किस तरह से लोग चिल्ला रहे होते हैं। अब कहीं हक़ और बातिल की महफिल हो तो वहाँ इसके मुंह में ज़बान ही नहीं रहती, वहाँ बोलता ही नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल मुतज़ाद है। अल्लामा इक़बाल ने इसको इस तरह कहा है कि हो हल्क़े यारां तो रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यहाँ पर फौलादी सारी अपनों पे चलती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आइए दोस्तों, हम अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ कुरान करीम की सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 से करते हैं। समाअत फरमाएँ। أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو، یعنی بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے حال اور گناہ کو ٹٹولا نہ کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بات کہو تو ہمیشہ سچ کہو۔ توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی دوستو سچ اختیار کرنا ہے۔ توحید کے بعد گفتگو عام فہم اور وضاحت سے کرنی چاہیے، پیچیدہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صاف ستھری گفتگو ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب کسی بات پر زور دینا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 2 یا 3 بار دہراتے تھے تاکہ سننے والوں کو وہ بات یاد ہو جائے۔ یعنی گفتگو میں صداقت، شفافیت، ٹرانسپیرنسی، پاردرشتا ہونی چاہیے۔ گفتگو میں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہود کا یہ طریق تھا کہ وہ اپنی زبان کو پیچ دے کے اور لفظ بگاڑ کر گفتگو کرتے تھے کہ آدھی سمجھ میں آئے آدھی نہ آئے، کہ یہ ہم نے تو نہیں کہا۔ تو یہ چال بازی ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اور جب کوئی شخص کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان پر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر تمہاری طرف یہ بات منسوب کی جائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے۔ سورہ حمزہ میں ارشاد ہے، ویل للہمزۃ اللمزہ، ہر غیبت کرنے والے اور عیب چینی کرنے والے کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ چغلی کرنا، تہمت لگانا اور کسی کے نسب میں، خاندان میں طعن کرنا، یہ کفر کی علامت ہے دوستو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت تک اخلاص کے ساتھ قرآن ان آیات پر اور احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے، چغلی سے، غیبت سے، تہمت سے، لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہمارے اس پروگرام کے معاونین میں ظہیر عالم انصاری صاحب، حکیم عطاء الرحمن صاحب، عرفان قریشی صاحب اور سلیم احمد صاحب ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارا تو نام اور تصویر اکثر آپ کے سامنے رہتی ہے، لیکن ان پروگرامز کو بنانے میں جو پردے کے پیچھے کی ٹیم ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔
ایڈیٹنگ میں بہت سے لوگ ہیں، آڈیشن میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، تحریر میں ہماری بہت سارے لوگ مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام معاونین کو دونوں جہان کی عافیت، چین، سکون اور امن عطا فرمائے، اور ان کی ان کاوشوں کو قبول کر کے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ دین کی اس مجلس میں ہم سفر رہیں۔ کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنی صحت تندرستی، والدین، سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بہت خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔ محمد مدینے